إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. محترم حضرات، برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رب اپنی مثال آپ ہے، جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، جس نے اپنی قدرت سے اس دنیا کو چلا رکھا ہے اور جب چاہے گا اپنی قدرت سے اس کا خاتمہ بھی کر دے گا. بعدہ درود و سلام کی بارش نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں. حضرات، حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مگر ان کا دل سہما ہوتا ہے، ڈرا ہوتا ہے، لرز رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے. حاضرین، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو کہا ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں اور ان کا دل ڈرا رہتا ہے، تو کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو صدقات و خیرات نہیں کرتے، جو حج وغیرہ نہیں کرتے، ان کے بارے میں نازل ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے صدیق کی بیٹی عائشہ، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، جو حج کرتے ہی نہیں ہیں، جو دیگر اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیتے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں مگر دل لرز رہا ہوتا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں میری اس نماز کو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، میں روزہ رکھ رہا ہوں مگر دل لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، پتہ نہیں اللہ میری اس روزے کو قبول کرے گا کہ نہیں، میں حج اور عمرہ کر رہا ہوں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے، سفر کی صعوبتوں کو جھیل کر کے، مگر دل کانپ رہا ہے، دل لرز رہا ہے، دل دھک دھک کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس حج اور عمرے کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں صدقات و خیرات کر رہا ہوں مگر دل کھٹک رہا ہے، دل کانپ رہا ہے، دل لرز رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری اس صدقات و خیرات کو قبول کرے گا کہ نہیں۔ تو جو صحابہ کرام نیکیاں کرتے تھے مگر نیکیاں کرنے کے باوجود ان کے دل کے اندر لرزہ طاری ہوتا تھا، ان کا دل کانپ رہا ہوتا تھا، ان کے دل کے اندر گھبراہٹ ہوتی تھی، ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی تھی، ان کا دل یہ سوچتا تھا یہ ساری عبادتیں میں کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے، ہم اعمال صالحہ اور عبادتیں کم کرتے ہیں مگر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ اس کو قبول ہی کر لے، معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، عبادت میں اخلاص ہوگا اللہ قبول کرے گا، اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے اللہ آپ کی عبادت کو آپ کے منہ پہ مارے گا، آپ کی عبادت کرنے سے اللہ اللہ نہیں ہے، آپ یہ عبادت کریں گے تو اللہ اللہ ہوگا، اس کی الہیت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت میں اضافہ ہو جائے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے اعمال میں اضافے کے لیے کرتے ہیں، اپنے حسنات میں اضافے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو آپ سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی دنیا میں نہیں۔ تو اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور یہ دعویٰ آپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول کرے گا تو آپ خوش فہمی میں ہیں، غلط فہمی میں ہیں۔ میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ، لیکن سر دست میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، وقد خاب من دساہا، اور تحقیق وہ انسان ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنا نفس پاک و صاف نہیں کیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خود پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، کیا میں تم لوگوں کو وہ چیزیں نہ بتاؤں جس سے انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا دل، ہم 100-150 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرا دل پاک ہے، ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف قدورت، رنجش، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، ساری چیزیں موجود ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کیا وہ چیز میں نہ بتا دوں جس سے کہ دل پاک اور صاف ہو جائے؟ آپ نے خود جواب دیا اور کہا اے لوگوں رمضان کے روزے رکھا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، اس سے دل پاک و صاف ہوگا۔ رمضان کا روزہ تو ہم نے رکھا ہے ماشاءاللہ، ابھی 15 دن بھی نہیں ہوا، لیکن ہمارا دل کتنا پاک و صاف ہوا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا روزہ رکھو
اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھو. ہر مہینے میں 3 روزہ، ایام 20 کے روزے، 13 ہر مہینے کی 13 تاریخ کو، ہر مہینے کی 14 تاریخ کو، ہر مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کا دل صاف ہوگا. اور جس نبی نے یہ بات بتائی ہے اسی نبی نے یہ بات بھی عرض کیا اور بتایا کہ اے لوگوں دیکھو، ابھی رمضان کا مہینہ آپ نے رکھا ہے، رمضان کے مہینے کے بعد جو انسان شوال کے مہینے میں مزید 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو یہ روزے انسان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے. اب ہم کو اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم نے مکمل طور پر رمضان کا روزہ رکھا، شوال کے بھی ہم رکھیں گے، اور ہر مہینے بعض لوگ ایام 20 کے 3 روزے رکھتے ہیں. لیکن انسان کا دل کہاں تک پاک و صاف ہوا؟ اور اگر پاک و صاف نہیں ہوا تو یقین مانیے کہ آپ نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. رمضان کی عبادتیں، رمضان جو آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا تھا، آپ کے اندر دینداری، رب کا خوف اور رب کا ڈر پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، اس رمضان کے آنے اور چلے جانے سے آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں، کسی کی زندگی میں 60 بار رمضان آیا، کسی کی زندگی میں 40 بار آیا، کسی کی زندگی میں 50 بار رمضان آیا. لیکن یہ رمضان آیا اور چلا گیا. ہم رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو آپ یقین مانو اور اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ یہ رمضان آیا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر چھلک رہا ہو، سمندر موجیں مار رہا ہو، اور ایک انسان سمندر کے کنارے بیٹھا پیاسا ہی رہ گیا ہو، وہ اپنے آپ کو سیراب نہ کر سکا ہو. رمضان آیا اور چلا گیا، اور تقوی کی ایک صفت بھی ہمارے اندر نہیں آئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متقیوں کی بہت ساری صفتیں گنائی اور بتائی ہیں. 2 صفتوں کے بارے میں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا. ایک صفت اللہ نے یہ بتائی کہ جو متقی انسان ہوتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو متقی ہوتا ہے اس کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، اس کے سامنے کوئی آیا گالی گلوچ کرنے کے لیے، اس کے سامنے کوئی آیا لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے، تو سیدھے کہتا ہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا، میں تم سے گالی گلوچ نہیں کروں گا، میں روزے دار ہوں. تو یہ روزہ انسان کے اندر غصے کو پینے کی کیپیسٹی اور صلاحیت پیدا کرتا ہے. تو اگر انسان غصہ پی جائے رمضان کے بعد بھی تو سمجھیے کہ اس کا روزہ کامیاب ہے. لیکن اگر روزے کے بعد، رمضان کے بعد انسان بات بات پر غصے میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا روزہ کامیاب نہیں ہے. ایسا آدمی متقی نہیں ہے، کیونکہ متقی کی اللہ نے صفت بیان فرمائی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ کو پی جاتا ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف اور درگزر کر دیا کرتا ہے. 1-2 مثالیں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں. لونڈی ان کی پانی لے کر کے آ رہی ہے، پانی گرم گرم ہے، ہاتھ سے لوٹا چھوٹتا ہے اور پورا پانی جا کر کے امام زین العابدین کے اوپر گر جاتا ہے. گرم گرم پانی جب گرا، غصہ آیا امام زین العابدین کو. لونڈی ہوشیار تھی اور چالاک تھی، فوراً اس نے قرآن مجید کی آیت کو پڑھ دیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. مومن آدمی، متقی آدمی وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے. جیسے امام زین العابدین نے سنا، کہا کظمت غضبی، میں اپنا غصہ پی گیا، میں اپنا غصہ پی گیا، اب تم کو کوئی سزا نہیں دوں گا میں.
فوراً وہ لونڈی کہتی ہے والعافین عن الناس. اللہ نے متقیوں کی دوسری صفت بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. غصہ پینا کمال نہیں ہے، غصہ پینے کے بعد غصے کو معاف کر دینا یہ کمال کی بات ہے. فوراً امام زین العابدین نے کہا عافاک اللہ عنکی، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، درگزر کر دے. دو باتیں ہو گئیں. لونڈی نے تیسری بات کہا اللہ نے کہا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، آپ مجھ پر احسان بھی کیجئے، مطلب مجھے آزاد کر دیجئے، میں آپ کی لونڈی ہوں، مجھے آزاد کیجئے، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. امام زین العابدین نے کہا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. حاضرین میں بتا یہ رہا ہوں کہ روزے کا سبق یہ ہے کہ انسان کے اندر غصہ پینے کی عادت آ جائے، معاف کرنے کی جو ہے صفت پیدا ہو جائے اور وہ انسان یہ احسان کرنا سیکھ لے. اگر یہ صفتیں پیدا ہوئی ہیں آپ کے اندر تو آپ کا روزہ کامیاب ہے. اور ایک چیز اور بیان کر کے بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، اور ان کے زمانے خلافت میں پوری دنیا میں جہاں تک ان کی حکومت تھی ہر جگہ عدل و انصاف کا دورہ تھا، ہر جگہ عدل و انصاف کا دورہ تھا. مگر دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اچھائیاں بھی اچھی نہیں لگتی، جن کو اچھائیاں بھی اچھی نہیں لگتی. کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا آج کے زمانے میں، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہر جگہ عدل و انصاف کا دورہ ہے، ایک کام کیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے. مارنے کے لیے ان لوگوں نے پلاننگ تیار کی اور ان کے غلام کو آمادہ کیا، غلام کو بلایا اور کہا دیکھو تم کو 1000 دینار ملیں گے، تم عمر بن عبدالعزیز کے کھانے میں زہر ملا دو. غلام نے کہا بہت اچھی بات ہے. 1000 دینار لیا، عمر بن عبدالعزیز کے کھانے میں زہر ملا دیا. عمر بن عبدالعزیز نے جیسے ہی کھانا کھایا طبیعت خراب ہونے لگی. جب علاج و معالجہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے اس میں زہر تھا. غلام کو بلا کر کے پوچھا یہ غلام تم نے یہ کام کیا ہے، میرے کھانے میں زہر ملایا ہے؟ کہا ہاں میں نے ملایا ہے. کہا کیوں؟ کہا کس چیز نے تم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تم میرے کھانے میں زہر ملا دو؟ کہا 1000 دینار. لوگوں نے مجھ کو 1000 دینار دیا تھا اور کہا تھا آپ کے کھانے میں زہر ملا دو، اس لیے میں نے ملا دیا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا وہ 1000 کہاں ہے، جا لے کر کے آ جاؤ. چنانچہ وہ شخص لے کر کے آیا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس کو بیت المال میں داخل کر دو، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس کو بیت المال میں داخل کرو. اور بیت المال میں داخل کروانے کے بعد کہا ایک کام کرو، تم ابھی اسی وقت یہ شہر چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جاؤ. کیوں؟ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ زہر تم نے میرے کھانے میں ملایا تھا تو جو لوگ میرے رشتہ دار ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میری حکومت کے لوگ ہیں، وہ تم کو بخشیں گے نہیں، تم کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے. اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جاؤ. اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیا ہم اپنے کسی جانی دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس نے ہم کو مرڈر کرنے کی کوشش کی، ہماری جان لینے کی کوشش کی؟ تو حاضرین اگر آپ کے اندر غصہ پینے معاف کرنے کی صفت پیدا ہوئی تو سمجھیے کہ آپ کا روزہ کامیاب رہا. حاضرین ہم اور آپ عبادتیں بہت کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ عبادتیں بچا نہیں پاتے. یہ عبادتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، لٹ جاتی ہیں. ان عبادتوں کی ہم حفاظت نہیں کر پاتے. دیکھیے میں سیدھی بات کر رہا ہوں. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان نیکیوں کا پہاڑ جمع کر لے اور اس کے اندر یہ 2 خامیاں اور 2 کوتاہیاں پائی جائیں تو انسان جتنا بڑا بھی عمل کیا ہے اس کے سارے اعمال برباد، سارے اعمال تباہ. آپ پوچھیں گے وہ اعمال کون سے ہیں؟ میں کہوں گا وہ عمل یہ ہے کہ انسان حقوق العباد میں کسی کی حق تلفی نہ کرے.
ہمارا بھائی ہے کمزور ہے، ہم نے اس کا حق مار لیا، ہمارا پڑوسی ہے کمزور ہے، ہم نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیا، ہمارا رشتہ دار ہے، ہم نے اس رشتہ دار کے حقوق کو مار لیے، ہمارا اور کوئی بھائی ہے اس کے حق کو دبا لیا، غصب کر لیا، قبضہ کر لیا۔ حاضرین، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن ایک ادھر سے ایک انسان آئے گا، کہے گا اللہ یہ آدمی دنیا میں مجھے گالیاں دیا تھا، وقد شتم ھذا وقد قذف ھذا وقد ما اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کو گالیاں دیا ہوگا، کسی کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا ہوگا۔ وہ سارے لوگ ایک کے بعد آتے جائیں گے، اللہ کے سامنے کہتے جائیں گے، اللہ یہ آدمی دنیا میں مجھے گالیاں دیا تھا، مجھے برا بھلا کہا تھا، میری عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا چل تیری نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نیکیاں اس کو دے دے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے گا، کہے گا اللہ یہ آدمی دنیا میں میری زمین پر قبضہ کیا تھا، اللہ کہے گا دیکھ تیرے اوپر یہ مقدمہ ہے، اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اس طرح کرتے وہ آدمی تہی دامن ہو جائے گا، تہی دست ہو جائے گا، نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، نیکیاں سب خالی ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا انجام؟ دنیا میں تو بہت نماز پڑھا تھا، دنیا میں تو بہت روزہ رکھا تھا، دنیا نے بہت صدقات و خیرات کیا تھا، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کیا تھا، لیکن اب انجام یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا لے جا کر کے اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے نیکیاں بہت کیا مگر حقوق العباد کی حق تلفی کیا، حقوق العباد کی میں کمی کیا، دوسروں پر ظلم کیا، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی خواہشوں کو قتل کیا، دوسروں کی خواہشوں کا خون کیا، اس لیے اب اس کو کھینچ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ حاضرین، یہ پہلا جرم ہے، آپ جتنی بڑی نیکیاں کریں گے ساری کی ساری نیکیاں آپ کی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں مگر آپ اس میں اللہ و رسول کی اطاعت کا خیال نہیں کرتے، اللہ و رسول کی اطاعت کا خیال نہیں کرتے، آپ عمل ڈھیر سارا کر رہے ہیں لیکن اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، اس کا خیال کیے ہوئے بغیر کر رہے ہیں، تو ایسا کوئی بھی آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا یہ عمل ضائع، برباد اور اکارت کر دیا جائے گا۔ مروان بن حکم ایک خلیفہ ہے اسلامی حکومت کا، جب وہ خلیفہ بنا، آپ جانتے ہیں کہ عیدگاہ میں عام طور پر پہلے نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے، جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے۔ یہ ظالم بادشاہ تھا، لوگ اس کا خطبہ عیدگاہ میں نہیں سنتے تھے، تو اس نے یہ سوچا پہلے خطبہ کر دیں بعد میں نماز پڑھائیں تاکہ لوگ میرا خطبہ سننے پر مجبور ہو جائیں۔ اسی ارادے اور اسی نیت سے وہ اٹھا مروان بن حکم خطبہ دینے کے لیے۔ ابو مسعود بدری صحابی موجود تھے، فوراً انہوں نے دامن پکڑ لیا، کہا مروان بن حکم کہاں جا رہے ہو؟ کہا خطبہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے عیدگاہ میں پہلے نماز ہو بعد میں خطبہ ہو، تم کو اسی سنت پر عمل کرنا ہے، تم بادشاہ ضرور ہو لیکن سنت نبوی کے خلاف اگر تم کوئی کام کرو گے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمہارے دامن کو پکڑیں۔ فوراً دامن کو کھینچا اور پکڑ لیا، چڑھنے نہیں دیا منبر پر خطبہ دینے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کوئی عمل اگر کرتا ہے سنت نبوی کے خلاف،
اللہ کے حکم کے خلاف، تو ایسی صورت میں اس کا عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کا عمل ضائع اور برباد کیسے ہوتا ہے، ایک دو مثالیں دے کر کے بات کو ختم کروں اس لیے کہ وقت ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان اگر 4 طرح کے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میں جو لوگ یہ 4 کام کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ کون سا 4 کام ہے؟ آپ نے کہا جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کہاں؟ میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے رمضان کا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جو آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں آسان ہیں، ہم اور آپ کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو چوتھی چیز ہے یہ بڑی مشکل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یجتنب الکبائر ما نہی اللہ عنہا، وہ آدمی جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے جو انسان بچے گا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ سے بچنے کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ گناہ کبیرہ سے ہم نہیں بچتے۔ آپ پوچھیں گے مولانا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی انسان کو قتل کرنا، سود کھانا، کسی عورت پر ناحق الزام لگانا، مقابلے کے دن دشمن کو پیٹ دکھا کر کے بھاگ جانا، 7 کبیرہ گناہ ہیں۔ جو آدمی ان کبیرہ گناہوں کو کرے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان بغیر توبہ کیے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن جو انسان ان 7 کبیرہ گناہوں سے بچ گیا اور نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، صدقات و خیرات کرتا رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا انسان میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا۔ تو حاضرین، ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمران بن حسین پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پائے کے بڑے اونچے صحابی ہیں، اتنے اونچے صحابی ہیں کہ ان کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ اتنے اونچے صحابی ہیں، اتنا اونچا مقام ہے ان کا کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ فرشتوں نے ان کو سلام کرنا بند کر دیا۔ آپ سوچیں گے کہ عمران بن حسین نے شاید ان 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا۔ نہیں، عمران بن حسین نے ان 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، ایک معمولی سا گناہ کا کام کیا تھا جس کی وجہ سے فرشتوں نے ان کو سلام کرنا بند کر دیا۔ آپ پوچھیں کا کام کون تھا؟ کون سا گناہ کا کام تھا؟ میں کہوں گا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے زمانے میں اور پہلے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ اگر کسی انسان کے جسم پر زخم ہوا ہے جو ٹھیک نہ ہوتا ہو تو اس کو داغ دیا جائے، لوہا لیا جائے، انگار میں رکھا جائے، تپایا جائے، تپانے کے بعد گرم گرم لوہا اس زخم کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو وہ زخم ختم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہوتا تھا، مندمل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ طریقہ علاج اس زمانے میں تھا، اور آج کے زمانے میں اسی کی ماڈرنائز شکل جو ہے وہ ریڈکشن ہے، جو عام طور پر کسی آدمی کو کینسر ہو گیا، کچھ ہو گیا تو اس کو داغتے ہیں، جلاتے ہیں، یہ اس کی ماڈرن شکل ہے۔
تو حضرت عمران بن حسین کو کوئی زخم ہو گیا. زخم ہونے کے بعد انہوں نے بہت سارا علاج کیا. علاج میں جب کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ کیوں نہ وہ علاج میں کر لوں جو شریعت اسلامیہ میں جائز ہے. چنانچہ انہوں نے ایک لوہا لیا اور لوہا گرم کر کے اس کے ذریعہ اپنے جسم کو داغ لیا. وہ بیماری وہ زخم ان کی ٹھیک ہو گئی، لیکن فرشتوں نے ان کو سلام کرنا بند کر دیا. اب ان کو احساس ہوا کہ فرشتے سرکار مجھے سلام کیوں نہیں کر رہے ہیں. احساس ہونے کے بعد انہوں نے سوچا، غور کیا کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کا کام کیا ہے. تو ان کو سمجھ میں بات آئی کہ یہ علاج اگرچہ شریعت اسلامیہ میں جائز ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لا احب القی، داغنے کو جلانے کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے یہ علاج پسند نہیں ہے. اور اس علاج کو عمران بن حسین نے آزمایا، جس کی وجہ سے فرشتوں نے ان کو سلام کرنا بند کر دیا. معمولی سا گناہ، حالانکہ گناہ نہیں ہے، شریعت میں اجازت ہے، جائز ہے، جائز امر کو کرنے کے باوجود فرشتوں نے سلام کرنا بند کیا. ہم اور آپ سوچیں، شرک، والدین کی نافرمانی، سود کھانا، کسی عورت پر الزام لگانا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، کتنے سارے گناہ کے کام ہیں جو آئے دن ہم کیا کرتے ہیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر یہ گناہ کبیرہ آپ کرتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے. اسی قسم کی ایک مثال دے کر کے بات کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، جو انسان بہت بڑی نیکیاں کیا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں تہامہ، مدینہ کا ایک پہاڑ ہے تہامہ، آپ نے کہا اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی. تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا وہ، لیکن اس کی ساری نیکیاں ہوا میں اڑ جائیں گی، ہوا میں اڑ جائیں گی، کافور ہو جائیں گی، تنکے اور ذرات کے مانند بکھر جائیں گی. ان نیکیوں کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ایسی نیکیاں سب اکارت اور برباد ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا یہ اس لیے ہوگا کہ ایک انسان گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں کو تنہائی میں، رات کی تاریکی میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سوچ کر بڑے بڑے گناہ کے کام انجام دے رہا ہوگا. اور آج الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے مجھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، آج نوجوانوں کی حالت تقریباً وہی ہے جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے. اور یہ موبائل اور یہ نیٹ نے ان سارے بڑے بڑے گناہوں کو اتنا آسان بنا دیا ہے، اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. رات ہو، دن کا وقت ہو، ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ موبائل اور پھر نیٹ، اور نیٹ پر گندی، غیر ضروری، بلو فلمیں، یہ نوجوانوں کا مشغلہ ہے، نوجوانوں کا مشغلہ ہے. خاص کر کے رات کے وقت میں 11 اور 12 کے بعد جب گھر والے اور سارے لوگ سو جاتے ہیں تو چادر میں منہ ڈال کر موبائل آن کر کے ایسی گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے. ہمارے نوجوان جو کچھ اس موبائل پہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے. انسان وہ چیزیں دیکھے جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے، جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے.
میرے محترم بھائی اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ آج کل ایک اور وبا ہمارے نوجوانوں میں چل نکلی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نوجوان امتحان میں فیل ہو گیا۔ کیا کیا اس نے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، سوسائڈ کر لیا۔ ایک نوجوان کسی لڑکی کے ساتھ میں رشتہ مانگا، رشتہ منظور نہیں ہوا، اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا۔ ایک نوجوان اپنے بزنس میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، بزنس اس کا نہیں چلا، اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا۔ حاضرین، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ اپنے آپ کو مار لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل کچھ اور ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ میں اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ میں انسان کو اس کے جانب قدم بڑھانا چاہیے۔ تو اگر کوئی انسان تنہائی میں گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ایسا انسان کتنی بڑی نیکیاں کیوں نہ لے کر کے آ جائے، کل قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، مگر اس کے باوجود اس کی ساری نیکیاں کافور کی طرح اڑ جائیں گی، کافور ہو جائیں گی، ذرات تنکوں کے مانند اڑ جائیں گی، ہوا میں ہوا کے دوش پر اڑ جائیں گی۔ ان نیکیوں کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان گناہ کبیرہ کو تنہائی میں انجام دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، وقت ختم ہوا، لیکن ایک واقعہ بہت ضروری ہے جو آج کل ہمارے نوجوان ماں باپ کی نافرمانیاں کچھ اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے اس واقعے کو بیان کرنا بے حد ضروری ہے۔ پیارے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، میں آپ کے قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ گئے اور اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اچانک اٹھے، وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھے، ماجرا کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خواب میں جنت میں پہنچ گیا، جنت میں پہنچا میں، اور جنت میں ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا میں نے یہ دیکھا، جنت میں ایک نوجوان ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کی تلاوت کو اللہ تعالی، فرشتے اور دیگر سارے لوگ سب جنت میں اس کی قرآت کو سن رہے ہیں۔ ایک نوجوان جنت میں قرآت کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ اس کی قرآت کو سن رہا ہو، فرشتے اس کی قرآت کو سن رہے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ وہ بندہ، وہ نوجوان کون سا ہے؟ اللہ نے کہا، وہ نوجوان تمہارے مدینے کا رہنے والا ہے، فلاں گلی کا رہنے والا ہے، اس کا نام نعمان بن حارثہ ہے، اس کا نام نعمان بن حارثہ ہے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جنت میں سارے لوگ، سارے فرشتے، ملائکۃ المقربون، اللہ تعالی خود اس کی تلاوت کو سن رہا ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ میری امت میں تو قرآن مجید پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، مگر اس کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ اور فرشتے کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کان ابر الناس بالام، یہ نوجوان اپنی ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے میں بہت آگے ہے، اچھا سلوک کرنے میں بہت آگے ہے۔ حاضرین، میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم کو اور آپ کو گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچیں گے تو جو نیکیاں ہم کریں گے اللہ اس کو قبول کرے گا، اور اگر آپ گناہ کبیرہ کرتے رہیے، نیکیاں بھی کرتے رہیے، تو آپ کی یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کے لیے گناہ کبیرہ کے قریب نہ جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تمام کو ہمیشہ کے لیے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔
جب تک اللہ تعالی ہم کو اس دنیا میں رکھے، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.